So that house that you dislike becomes your comfort zone. So today we'll talk about how to break out of it. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ اصطلاح بھی ہے, یہ آپ کا پروفیشن ہو سکتا ہے, یہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اور اس سے باہر نکلنے میں یقیناً تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے. یہ ہمت کیسے اکٹھی کریں, ہمارا پینل آپ کو بتائے گا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ عمران جی, ہو از اے ڈائریکٹر ایٹ کارنیلین, ون آف دا بیسٹ پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن کمپنیز. تھینک یو سو مچ فاقیہ جی فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماوش طاہر, ہو از اے US سرٹیفائڈ ماسٹر پریکٹیشنر آف NLP. آپ جو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, یعنی جو الفاظ کا انتخاب ہے, اٹ ول ٹیل یو اف یو ار اے لونگ پرسن, کمپیشنیٹ پرسن, ریسپیکٹفل پرسن, کیونکہ دوسرے آپ کا آئینہ ہوتے ہیں. اگر دوسرے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو شاید آپ وہی خیالات اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اینڈ شی از دی ایکسپرٹ ان پوائنٹنگ یو آؤٹ ٹو دوز بلائنڈ اسپاٹس. تھینک یو سو مچ ماوش فار بینگ ہیئر. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, اور جب یہ مسئلے بہت بگڑ جاتے ہیں تو پھر ہم بلاتے ہیں ہمارے اگلے گیسٹ کو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ نیگیٹو ٹاک کرتے رہیں گے تو ایونچولی آپ میں کرمنل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو جائیں گی. اینڈ آف کورس ہی از somebody who looks at what goes wrong with people who are dysfunctional, who are a little outlier, and who end up having tendencies of sociopathy. ہمارے ساتھ موجود ہے آفتاب شاہ, and of course he's a psychologist as well. Thank you so much for being here. سب سے پہلے اگر فاقیہ جی آپ سے شروعات کریں, comfort zone is usually not really کہ ہم ایک جگہ قید ہو گئے ہیں. اس کے اپنے perks ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹاپ آف دا لیڈرشپ پہ پہنچ گئے ہیں and you are leading a company, even that can become your comfort zone. میں بہت سارے ایسے organizations کو جانتی ہوں who become the best in Karachi or the best in Pakistan, but then they stagnate. They have no appetite left to go beyond. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, this is very interesting because last week only میری ایک کوچنگ کی assignment تھی, and that's a very very senior executive, and one of the questions which I asked him that what is next, and that made the person think for a while that what is next, because آپ best of the best place پہ ہیں, best of the best positions پہ ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ جو ہے نا ایپیٹائٹ نہیں ختم ہوتا, آپ کی جو ہے نا وہ جو والز ہیں وہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں ان اے وے, بیکاز دیر از سو مچ ایٹ اسٹیک. دا ججمنٹ فیکٹر کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیسے لوگ دیکھیں گے. سو جو کمفرٹ زون کی جو والز ہیں دیٹ بیکمس ایون مور تھکر اینڈ ریجڈ, because the stakes are very very high. اب میں ایک certain, I'm used to certain perks, I'm used to a certain lifestyle, ایک میرا ایکسپیرینس ہے, ایک لوگ طریقے سے آپ کو جانتے ہیں. اس ٹائم پہ اگر آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جب آپ نیا کرنے جائیں گے there is a chance کہ وہ صحیح ہو جائے, غلط ہو جائے, یا اس میں کوئی تھوڑی سی آپ کی ویسی تو بھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. سو وہ جو فیکٹر ہے نا کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا, that keeps you from going ahead. سو ابھی میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں who's been CEO for like 10 years. Wow. ٹھیک ہے نا, CEO for 10 years, and that's a very good organization and all that. اور میری جب ان سے ڈسکشن چل رہی تھی, and then he ventured into something different. So ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے نا جو میں نے دینا تھا اپنا سارا کچھ وہ میں دے چکا ہوں, اب there is nothing left for me in this particular position. So مجھے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, یا ایز اے ہیومن بینگ, یا ایز اے پروفیشنل فردر جاننے کے لیے, ڈسکور کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو ڈفرنٹ کرنا ہے. سو کمفرٹ زون, آئی لو دا ورڈ کمفرٹ زون, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, کسی نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سارا دن ایسا گزر گیا ہے کہ بڑے آرام سے, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں ہوا, تو اس کا مقصد ہے یہ وہ دن ہے جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے, بیکاز یو آر اسٹیئنگ ان دیٹ کمفرٹ. اچھا, وہی والی بات کہ دیر آر گوئنگ ٹو بی ریسٹ پیریڈز, وی آر فائن اباؤٹ دیٹ, بٹ آئی لو واٹ یو سیڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دس ٹو یو ماوش. ان ادر ورڈز, جو چیز ہمیں کمفرٹ زون میں رکھتی ہے, اٹ از اے فیئر آف میکنگ اے مسٹیک. یعنی ہمیں ڈر لگتا ہے ایک خاص عمر کے بعد, ایک خاص جگہ کے بعد, کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا بھی تو کیا کیا, اور سب کچھ گوا دیا. سو دیٹ مسٹیک از ٹو ڈانٹنگ فار اس. بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ رسک لینے سے ڈرتے ہیں. لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا رسک لینے جا رہے ہیں اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو لوگ جو ان کے فیئرس انہوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی, اور فیئرز ہوتے ہیں آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کے. آپ نے اگر بہت اسٹرگلس کے بعد کچھ اچیو کیا ہے لائف میں, اور جس طرح بتا رہی ہیں یہ کہ CEO کی پوزیشن پہ ہیں, تو آبویسلی ہی وانٹ لائک ٹو چینج اٹ. ان کو اگر کوئی اپرچونیٹی بھی ملے گی, میرے بلکہ اس طرح کے ایک کلائنٹ تھے, اینڈ ہی واز لائک کہ ان کو آسٹریلیا سے جاب کی آفر آئی, اینڈ ہی واز, اب ان کا انٹرنل کانفلکٹ چل رہا تھا کہ میں کیا ڈیسیژن لوں. اتنی اچھی میری جاب ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے یہاں پہ, آئی ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ اے پوزیشن,
اینڈ دیئر ہی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. اور لوگ بھی انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں یو شوڈنٹ گو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے. تو ہی واز اسٹک ان بٹوین, اور ان کے کچھ اپنے فیئرس تھے کہ میں نے بہت مشکل سے یہ چیز بنائی ہے. اور So you become, you clinging یو on گیو to یور it. سیلف لمٹس اپنی بنا لیتے ہیں آپ کہ شوڈ آئی ٹیک دس رسک, از اٹ ورتھ اٹ. تو اچھا, اور اس وقت آپ مشورہ کیا دیتی ہیں؟ ہاؤ شوڈ ہی اوپن ہمسیلف اپ ٹو پاسبلٹیز؟ ایکچولی وہی گروتھ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے. فرسٹ آف آل جو میں اپنے کلائنٹس کو سکھاتی ہوں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک سمپل سی چیز ہے, مجھے لگتا ہے اٹ از این امیجنیشن گیم. یعنی جہاں آپ بیٹھ کے, جب آپ فیئرفل ہو رہے ہیں, جب آپ کو خوف آ رہا ہے ایک ان نون سچویشن کا, تو آپ بیٹھ کے امیجن کر رہے ہیں آل دی تھنگس دیٹ کین گو رانگ. So that is your imagination working against you. In other words, if we can just shift the drift اور یہی امیجنیشن کو کہ بھائی ایٹ لیسٹ اپنے خیال میں تو سوچو کہ سب کچھ اگر اچھا ہو گیا تو پھر کیسا لگے گا, and maybe get used to the idea. آفتاب, I shared yesterday a very important saying جو مجھے بڑی اچھی لگی. کسی نے مجھے کہا کہ let go of the habit of fear and embrace the habit of love. And it was so poignant. مجھے لگا کہ واقعی fear is nothing except a well practiced regular habit. یعنی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جس سے میں ہر چیز سے ڈرنا, خوفزدہ ہونا شروع کر دیتی ہوں. اس کو توڑا کیسے جائے؟ فیئر کو تو obviously you can break it through exposure therapy. اگر کسی کو فار ایگزامپل ہائٹ سے ڈر لگتا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھی ہائٹ سے دور رکھا جائے اور کبھی بھی اس کو قریب نہیں لے کے جایا جائے. تو you would have to expose yourself to fear. But I want to come back to redefining comfort a little bit. Comfort is stability, and there is a reason why people fall into comfort quite easily. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا روٹین اور جو لائف اسٹائل ہے, یو کین پریڈکٹ سرٹن تھنگز اور آپ ایک کمفرٹ میں چلے جاتے ہیں. تو میں اس کو اگر پیچھے لے کے آ جاتا ہوں نا, تو آپ کے اپنے کمفرٹ میں اسی وجہ سے ہوتے ہیں بیکاز یو کین فور کاسٹ, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کل یہ روٹین ہے, کل یہ لائف اسٹائل ہے, پرسوں یہ ہے, ترسوں یہ ہے. It soothes your anxiety. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کچھ ہفتوں میں کیا ہوگا. For a minute. Does it soothe my anxiety or does it make me more disconnected? کیونکہ جیسے میں گاڑی چلانا سیکھ رہی ہوں تو مجھے اس وقت آئی ایم ویری اویئر کہ مجھے کلچ بھی دبانا ہے اگر تو میری آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے اور میں غریب ہوں, تو مجھے ہمیشہ سوچنا پڑے گا کہ اب مجھے گیئر بدلنا ہے, کلچ دبانا ہے, فلانا. بٹ سلولی اینڈ گریجولی ایز آئی کم انٹو دا ہیبٹ آف اٹ اینڈ آئی بیکم این ایکسپرٹ ڈرائیور, دیز تھنگس بیکم سیکنڈ نیچر. جب پریڈکٹیبلٹی آتی ہے لائف میں تو یہ نہیں ہے کہ میری اینزائٹی سوٹ ہو رہی ہے, میں ڈسکنیکٹڈ ہوں کیونکہ وہ چیزیں تو میں آٹو پہ کیے چلی جا رہی ہوں. ڈیفینیٹلی یو ویری رائٹ. وہی بات ہے کہ اوائڈنس ہی ہوتی ہے. آل آف دیز تھنگز آر ڈن ایز این اوائڈنس, تاکہ آپ کو اینزائٹی یا اس طرف آپ جائیں نہیں نیگیٹو تھاٹس پہ. تو کمنگ بیک ٹو دس کہ اگر کمفرٹ یہ ہے کہ آپ روز جو ہے گرم پانی سے نہاتے ہیں, آپ کی عادت ہے, دیٹس یور کمفرٹ بیسکلی. تو وی نو میڈیکلی کہ بہت فائدے ہیں ٹھنڈا شاور لینا, لیکن وہی آپ کے لیے کمفرٹ زون ہے. تو چھوٹا ہی کمفرٹ زون, یو اسٹارٹ وتھ سم تھنگ اسمال, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یو بلڈ اپ. تو کمفرٹ زون یہ ہے کہ آپ جلدی اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں, تو وہ بھی ایک ایکسرسائز یا ہے. سب سے آخر میں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں, کیونکہ اس وقت گیس چلی جائے گی, وہ گیزر ہو جائے گا بند. ایگزیکٹلی. تو بس یہی ہے کہ کمفرٹ سے جیسے بھی انسان باہر نکلے گا اس کی گروتھ ہوگی ہی ہوگی. ایک ریفرنس پوائنٹ ہے اس کے پاس, اور وہ بھی مینٹلی تیار ہوگا کہ یار یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں صبح کو اٹھ کے نہا نہیں سکتا, لیکن میں نے کر لیا, رائٹ. اینڈ دین یو بلڈ دیٹ ایز این ہیبٹ ایز ویل آؤٹ سائڈ آف یور آئی کمفرٹ لو زون. دیٹ تھیوری, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں اور جو رسکس ہوتے ہیں اس میں فرق ہے. یہ ٹیمپٹیشن آپ کو جاتے وقت بڑا اچھا لگے گا کہ یار یہ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ وہ پیزا کھا ہی لیتے ہیں, وہ کچھ بد پرہیزی کر ہی لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو گلٹ ہوگی. اور جو اچھی ہیبٹس ہوتی ہیں اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے, یار کون جم جائے, یار کون جلدی سوئے, یا کون استری کرے, صبح اٹھ کے بیک پیک کر لیں گے. لیکن جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو سینس آف اکمپلشمنٹ زیادہ ہوتی ہے, اینڈ یو ایکچولی فیل گڈ. سو دیٹس اے لٹل وے آف سورٹ آف ایزنگ یور وے آؤٹ آف دا کمفرٹ. اچھا, ریلیشن شپس بھی تو کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف دم. یعنی یوڈ لائک ٹو بی کمفرٹیبل ان یور ریلیشن شپس, بٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کمفرٹ زون اینڈ کمفرٹ ان اے ریلیشن شپ؟ مثال کے طور پہ آپ پہلے نئے کسی سے ملتے ہیں تو آپ اپنے بیسٹ بہیویئر پہ ہوتے ہیں, آپ اس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ سلیک کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ اگلے بندے کو یہ احساس ہونے لگے کہ یو ٹیک دم فار گرانٹیڈ. سو از دس کمفرٹ اور از دس کمفرٹ زون؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ. ماوش, آپ کیا کہیں گے؟ اکثر خواتین کی یہ کمپلین ہوتی ہے, شروع میں ملے تھے منگنی کے پیریڈ میں اتنے اچھے تھے, پتہ نہیں یہ کون شخص ہے جس سے میں نے شادی کر لی. یہ ہوتا کیا ہے؟ شروع میں تو یو پریٹینڈ ٹو بی یور بیسٹ, آپ تھوڑا سا فیک کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, یو شو یور گڈ سائڈ اونلی. بٹ ایز یو لیو ود دیٹ پرسن تو سلولی یو کی ناٹ پریٹینڈ فار لانگ, اور وہ ضرور وہ ماسک کسی نہ کسی دن اتر جاتا ہے. تو دیٹ وٹ آئی سے کہ آپ پہلے سے یو شوڈ بی آنیسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. یو شوڈنٹ بی فیکنگ اینڈ پریٹینڈنگ وٹ یو آر ناٹ, بی ہو یو آر. اور اس پہ پھر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر اس طرح رہیں.
اگر اس طرح نہیں ہے, بیکاز وی آر ہیئر ان ریلیشنز فار گروتھ ہمیں چاہیے, ہمیں لائف میں آگے بڑھنا ہے. یو شوڈ بی سپورٹنگ یور پارٹنر, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, لائف میں آگے بڑھیں. دس از دا پرپز. بٹ اوکے, آئی ہیو another question then. آفتاب, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان نے گرو کرنا ہے, ہر ریلیشن شپ نے گرو کرنا ہے, دین واٹ اباؤٹ دا فیکٹرز جو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلٹی فیکٹرز. وین آئی واز گیٹنگ ٹو نو اے پرسن, آئی تھاٹ دیر آر سرٹن ویلوز دیٹ دس پرسن اسٹینڈز فار. گروتھ کے نام پہ اگر وہ شخص وہ ویلوز ہی چھوڑ دے, یعنی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, اگر آپ نے سوشل اسٹریٹا جمپ کیا ہے, اگر آپ کے پاس بہت پیسے آ گئے, پہلے جو آپ کا لائف اسٹائل تھا, جو آپ کے مورلس تھے, ویلوز تھے, کوڈ آف لیونگ تھا, وہ بدل گیا. Would you call that growth and the other person is not keeping up with it? اگلا بندہ کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے, یا I suddenly don't know this person at all? ویلیوز تو آبویسلی چینج نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آپ کی اپ برنگنگ کے ساتھ ہی آپ کی ویلیوز آئی ہیں. وہ ویلیوز ہو سکتی ہیں ریلیجیس ویلیوز ہوں, دنیا کو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس قسم کی ویلیوز ہو گئی, وہ چینج ہوتی نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف کراچی بٹ یو کانٹ ٹیک کراچی آؤٹ آف دا بوائے. تو وہ کہیں پر بھی دنیا میں چلا جائے, تو وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ چینج ہوتی نہیں, چاہے اگر کہ سوشل موبلٹی کیوں نہیں ہو رہی, اپورڈ آگے انسان جا رہا ہے, لیکن ویلیوز کے نام پہ وہ فنڈامنٹل چیزیں نہیں ہوں گی. اگر ہوں گی تو وہ بنیادی اختلاف آ جائے گا, کانفلکٹ ہو جائے گا. جو ان کے رشتے دار ہوں گے, دوست ہوں گے, وہ ان سے بھی آئسولیٹ ہوتے جائیں گے. ویری گڈ انڈیکیٹر از دس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سوشلی آئسولیٹ یور سیلف. آپ کے جو پرانے رشتے ہوں گے وہ آپ سے اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے, کیونکہ آپ ان کی ویلیو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بٹ یہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ ان سے ایلینیٹڈ بھی فیل کریں, لیکن آرنٹ وی نوٹسنگ ایگزیکٹلی دیٹ؟ واقعی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو جنریشنز کے ویلیوز اور کوڈز ہیں اس میں کتنا فرق آ گیا. جو چیزیں شاید پچھلی جنریشن کے لیے معیوب تھیں, اب ان لوگوں کے لیے بالکل نارمل ہیں. دس از آر کمفرٹ زون. یعنی میٹنگ پیپل آف دی اپوزٹ جینڈر سوشلی از سم تھنگ وچ از اے نارم. کئی گھروں میں ہم نے بڑے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ گھروں میں شراب نوشی ہو رہی ہے, بٹ دا ینگر پیپل ناؤ وین دے میکنگ دیئر اون ہاؤسز دے ہیو اے بار ان دا ہاؤس. سو آئی مین یہ فرق تو آ رہا ہے. دو چیزیں, ایک جو وہ بات کر رہے ہیں نا, دیٹ از ایبسولوٹلی ٹرو ایز ویل, کہ آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا چینج ہوتا ہے جتنی کہ آپ کی پرائرٹیز ان لائف جو ہے, اور دا امیج وچ یو وانٹ ٹو ہیو اینڈ وچ یو آر, وہ شاید وقت کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ویئر if one person is changing and the other every change is not called growth as well. You know, Yes. we need to accept the fact that every change is not growth. I mean, change means you are not at this Discernment point. ان دونوں میں بہت ضروری ہے. ہاں, ایک پوائنٹ نیچے بھی, it could be vertical growth, downwards, upwards, both ways. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جس طرح I have grown up children now and yes, things what their understanding of life and the way they connect وہ بہت ڈفرینٹ ہے ہماری نسبت. اس میں وجہ یہ ہے سدرا کہ اوور آل آپ کا جو ایکو سسٹم ہے نا وہ ایوالو کر رہا ہے, آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہوتی ابھی بھی. اینڈ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے کہ اگر آپ کراچی کو اٹھا لو, آپ پورا پاکستان چھوڑ دو, آپ کراچی کو ہی اٹھا لو, تو کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ڈفرینٹ کلچرز چل رہے ہیں, وہاں پہ ایون ہر گھر بچوں کی اور ماں باپ کی جو ڈائنامکس ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. سو آپ ایک ایریا کے کراچی کا کلچر دیکھو گے, آپ اگر کسی ایک آفس کے ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بیٹھے, لنچ ٹیبل پہ ہی بیٹھے, تو آپ کو بہت سارے. اچھا, تو مجھے بتائیں, یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. تو اکثر لوگ جب مثال کے طور پہ پیسہ آتا ہے اور آپ ایک نیبرہڈ سے اٹھ کر دوسرے نیبرہڈ میں جاتے ہیں, تب آپ کیا کریں؟ کلچرل شاک میں آ جاتے ہیں. اب آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ کئی چیزیں نارم ہیں, اور آپ اس کو ہضم کیسے کریں؟ آپ فوری طور پہ اس کو اپنا لیں, آپ ریزسٹ کریں. دس از آلسو اے کمفرٹ زون کانورزیشن پیپل آر اسٹرگلنگ ود. دیکھیے یہاں پہ اگین وہی والی, دس از ویئر یور ویلیوز جو ہے نا, آپ کی ویلیوز وہ آپ کا چیک پوائنٹ بن جاتی ہیں. اب میں ایک وانبی ہوں کہ مجھے فٹ ہونا ہے ہر صورت میں, چاہے وہ چیزیں میرے مزاج اور میری ویلیوز اور میری جو کہہ لیں پرائرٹیز ان لائف ہے اس کے ساتھ چلتی ہیں یا نہیں چلتی ہیں. اگر تو یہ ہے کہ مجھے صرف ایک سینس آف اپروول چاہیے, تو پھر اچھا, لیٹس تھنک اباؤٹ اے فیو تھنگز دیٹ میک پیپل انکمفرٹیبل. ماوش, آج کل ایک بڑی ڈبیٹ ہے, اور خاص طور پہ انکلز اس معاملے پہ نا بےچارے پریشان ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی بہروز انکل نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی, ان پہ بڑی برائی آ گئی تھی. خواتین جو موٹر بائکس چلا رہی ہیں, وائی از اٹ میکنگ پیپل انکمفرٹیبل؟ یعنی پہلے ہم انڈیا کی بات کرتے تھے نا, اکثر کوئی مووی آ جاتی تھی 80s میں 90s میں کہ لڑکیاں وہاں پہ موٹر سائیکل چلاتی ہیں. پاکستان میں یہ لوگوں کو انکمفرٹیبل کیوں کر رہا ہے؟ اچھا, ایکچولی سوری ٹو سے ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اینڈ مین کی ناٹ سی وومین گروئنگ. وٹ آئی فیل, بہت لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس سے, میری اپنی پرسنل ویوز ہیں. تو وین دے سی کہ ا وومن از گروئنگ, شی از اسٹیپنگ آؤٹ آف دا ہاؤس, اور وہ اب اگر وہ کہیں پہنچنا چاہ رہی ہے اور وہ بائک کا سہارا بھی لے رہی ہے, اسے کسی مرد کا سہارا نہیں لینا پڑنا کہ پلیز آپ مجھے ڈراپ کر دیں, تو دے فیل ا لٹل انکمفرٹیبل کہ وائی از شی گوئنگ. آپ کہہ رہی ہیں کہ بائک سے نہیں, خود مختاری سے مسئلہ ہے؟
خود مختاری سے یس انڈیپینڈنس آپ کی جو ہے, کیونکہ وومن آر گیٹنگ انڈیپینڈنٹ, کیونکہ وہ اگر اپنا خود مینیج کر رہی ہیں اپنا کنوینس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دے ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ اینی مور, تو یو فیل انسیکیور ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ دے وونٹ مگر بی مجھے نیڈنگ یہ آر سمجھ ہیلپ. نہیں آتا, کئی مرد یہ بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے مجھے کیوں نہیں, یعنی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو مجھے دفتر میں فون کر رہے ہو, خود کیوں نہیں مینج کر لیتے گھر کی چیزیں. آفا واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ یہاں موبلٹی فیکٹر ہے, اگلے کا انڈیپینڈنٹ ہونا فیکٹر ہے, یا واقعی موٹر بائک مسئلہ ہے؟ یہ آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس ڈبیٹ ایز ویل کہ مرد حضرات عموماً کہتے ہیں کہ باہر سیکورٹی ایشو ہے, اور سیکورٹی ایشو کنسرن بھی خود ہی پھیلاتے ہیں. مطلب خود ہی ہے, بلکہ جو چیزیں جن سے وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو, وہ انہیں کا ایجنڈر ہے. تو وہاں پہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو میں نے ہمیشہ دیکھتا ہے مردوں میں پرٹیکولرلی ایکسٹرنلائزڈ بیہیویئر ہوتا ہے. تو کسی بھی مرد کے ساتھ اگر آپ بولیں گے نا کہ تم نے یہ کیا ہے, تو بولے گا میں نے تو نہیں کیا, اس نے کیا. تو اور عورتوں کو بولیں گے اپوزٹ, عورت بولے گی کہ ہاں شاید میں نے کیا ہوگا. یہ ایک امپلس ان کے اندر ہے. ایکسٹرنلائزڈ بیہیویئر بالکل ہی ایگریشن کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک مردوں کے اندر ہے کہ جو وہ بلیم کرتے ہیں اور بیہیویئر ایکسٹرنلائز دیکھتے ہیں. تو اگر کہ یہ بیروز صاحب کی بات کر رہی تھی یا موٹر بائک کی بھی بات کر رہی تھی, موسٹ آف اٹ از پروجیکشن. کہ میں ایک عورت کو گندی نظر سے دیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے سارے ہی گندی نظر سے دیکھ رہے ہوں. تو اس وجہ سے جو کہ کوئی بھی باہر جا رہی ہیں, عورتیں باہر گھوم رہی ہیں, تو میں اپنی فار ایگزامپل بیٹی کو بائک نہیں چلانے دوں گا کیونکہ لوگ دوسرے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ میں بھی اسی عورتوں طرح کو کے ایسے دیکھتا ہوں. آرگیومنٹس آپ کو چوائس آف اٹائر پہ بھی ملتے ہیں کہ بڑے چست کپڑے پہنے ہوئے, بڑے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور بےچارے جب یعنی کوئی ایوارڈ شو ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمفرٹ زون نہیں ہے, دیکھیں کتنی انکمفرٹیبل لگ رہی ہیں گاؤن پہن کے. یہ ہم انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں یا واقعی ادر پیپل آر آلسو کانشیس؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں نا, ایک عورت کا اگر بنیادی رائٹ, بیسک رائٹ ہے کہ کپڑے میں کس قسم کے پہنوں, اور اس کو اپنی حیا شرم کے بارے میں اندازہ ہے. مطلب کہ میری بیوی کو یہ پتا ہے کہ وہ صدر جا رہی ہے تو اس نے کون سے کپڑے پہننے, اور اگر میں کسی عورت کو یہ بولتا ہوں نا ایسے کپڑے پہنو, تو میں اس کی پرورش پہ کوشچن کر رہا ہوں, اس کے پورے ویلیو سسٹم پہ. اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ جب بھی کسی کے کپڑوں اور لباس پہ بات کر رہے ہو, آپ جینوئنلی اس کے پورے ویلیو سسٹم کو کوشچن کر رہے ہو. اگر ایک لڑکی جینس پہن رہی ہے اور ایک لڑکی ابایا پہن رہی ہو, دونوں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے. آپ یہ بہت ہی پرسنل ہے. باؤنڈریز بہت زیادہ ہماری جو سوسائٹی میں بلرڈ ہو جاتی ہیں, اور پیرنٹس بھی ہمیں سکھاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے کپڑوں کے بارے میں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کبھی کبھار ان موضوعات پہ بات کرتے ہوئے میں پرسنلی بہت زیادہ آئی ایم ویری اویئر کہ یہ ایک بہت چھوٹے طبقے کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ اس کو رورل ایریاز میں لے جائیں, مثال کے طور پہ دور دیہات جو ہمارے قصبے ہیں, علاقے ہیں, وہاں پہ بھی خواتین کی اسٹرگل ہے. اگر وہاں پہ کئی جنریشن سے کسی خاتون نے اسکول کی, یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی, اور ان کو یہی ریزنز دیے گئے تھے کہ بھئی یونیورسٹی بہت دور ہے, وہاں جانا سیف نہیں ہے, اگر اس طرح کی کمیونٹی میں کوئی ایک شخص بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو دور ہے نا, تو میں تمہیں روزانہ چھوڑنے لانے کی ذمہ داری لیتا ہوں, اینڈ یو ول سی کہ وہاں پہ بھی محلے والوں کی کمفرٹ زون سے یہ باہر ہے. یعنی وہ لڑکی صرف ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے, فلی چادر میں جا رہی ہے, شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں, نتھنگ وچ از آؤٹ آف دا نارم, وہ بھی انکمفرٹیبل کرتا ہے. دیٹ از ناٹ کمفرٹ زون, دیٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ کمفرٹ زون. ہاں, وہ یہ ہے کہ وہ ایک آپ کا ایک امیج ہے جو آپ نے ایک اپنا ایک سوسائٹی کا اور وہ رکھا ہوا ہے, اور وہ اس امیج سے اگر کنفارم نہیں کر رہی نا چیز, اس کے ساتھ چل نہیں رہی ہے, تو پھر آپ کو اس کی تکلیف ضرور ہو رہی ہے. آپ بعض اوقات خود بھی شاید وہ کرنا چاہیں. ابھی جو آپ موٹر بائک والی بات کر رہے تھے, مجھے اتنے میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں ضرور کروں. میرے پاس آج کل جو ہاؤس ہیلپ ہے, ینگ گرل, اینڈ آئی واز, جب وہ میرے آئے پچھلے دنوں, تو ہمارا جس کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں, میں نے وہاں فون کیا جو ہماری گارڈ کو, جسٹ ٹو چیک کہ کیا ہے, بچی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس نے مجھے اتنی مزے کی بات بتائی. میں نے پوچھا, اس کی بہن جو ہے وہ کسی اسٹیشن پہ, آئی تھنک سو پیٹرول اسٹیشن کسی پہ کام کر رہی ہے, اور وہ کئی دفعہ اس کو بائک پہ چھوڑنے آتی. اور مجھے یہ فیکٹر اتنا کمال کا لگا کہ دیکھیں, یعنی اتنی امپاورمنٹ اس ٹائم پہ ہے کہ وہ بچی یہاں پہ گھر پہ بھی کام کر رہی ہے, دوسری بہن جو ہے وہ کہیں اور جگہ پہ کسی پیٹرول اسٹیشن پہ کام کر رہی ہے, اور کئی دفعہ اگر اس کی امی لیٹ ہو جاتی ہے یا یہ بچی گھر پہ آنے پہ کام پہ لیٹ ہو جاتی ہے, تو موٹر بائک پہ لے کے آتی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کمال کی چیز ہے, مجھے بتائیں, ہمارے کانٹیکس میں آپ اور میں اس کو سراہ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ امپاورمنٹ ہے. میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ اگر ہم 4 گوروں کے بیچ میں, یورپینس کے بیچ میں بیٹھ کے بات کریں, وہ ہم پہ ہنسیں, یعنی ویلکم ٹو دا 21st سینچری, آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یعنی یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ ڈفرنٹ, ایگزیکٹلی ہمارا ریفرنس پوائنٹ. دیکھیں,
ہم اس چیز پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورے ہم پہ ہنسیں گے, ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے سفر شروع کہاں سے. لیکن آپ یہ دیکھیں, مجھے کل یہ کیونکہ ایران میں بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ موومنٹ چل رہی ہے, کسی نے بڑا اچھا ایک ٹاپک لے کے چلے تھے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی اسپورٹس ایونٹ اٹینڈ کیا ہے, کبھی آپ کسی سینما میں گئی ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اس نے 4-5 ایسی چیزیں کی جو بڑی ہمیں نارمل لگتی ہیں ایون اسٹیئنگ ان پاکستان, تو کہنے لگے دین یو مسٹ ریئلائز یور بلیسنگس, کیونکہ آپ ایران میں موجود ایک خاتون نہیں ہیں, کیونکہ خواتین کو یہ تمام شخصی آزادی وہاں پہ میسر نہیں ہے. یعنی آپ اگر ایک خاتون ہے, ہم کل فٹ بال کی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں میچز ہو رہے ہیں, فیملیز جا رہی ہیں دیکھنے, کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ آپ کو کوئی کھیل دیکھنے کی, کھیل کے میدان میں جانے کی آپ کو اجازت نہ ہو, ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ بھی آپ وہاں نہ جا سکتے. تو آئی تھنک کہ اگین پوری دنیا میں الگ الگ کمفرٹ زونز ہیں اور دیر از اے لاٹ آف فریڈم آؤٹ سائڈ اٹ. لیکن جو ابھی بات بہت اچھی آفتاب نے بھی کی کہ اس سے آپ کولائڈ کر کے ایجیٹیشن کے ساتھ آپ ہٹ کر باہر نکلیں گے, یا یو آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو نیگوشیٹ اینڈ انرول پیپل ان ٹو یور ویژن. دیٹ از دا کی پوائنٹ ہے. آپ ایک چوائس یو چوزنگ سم تھنگ, اور ہو سکتا ہے پہلے اپنے ذہن میں اس فکر کو آپ نے بہت گردش دی ہے, اس کے سارے پروز اینڈ کونز دیکھے ہیں, آسان نہیں تھا یہ ڈیسیژن, لیکن اس سے بھی زیادہ تھکا دینے والا اور ڈرانے والا نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے, جب ان کو باقیوں کو بھی کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے لگے ہیں. تو نہ صرف وہ خود انکمفرٹیبل ہوں گے بلکہ دوسرے بھی ہوں گے. ابھی یہاں پہ مثال دے رہے تھے ایک CEO کی جن کو ایک خاتون لائف اسٹائل کی عادت ہوگی. اف ہی از اباؤٹ ٹو ٹیک اے رسک and things will crash and he is willing to take that risk, تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے بھی یہ رسک لے رہے ہیں. So let's see how to convince others if you are deciding to get out of the comfort zone. اچھا جی, اس میں سب سے پہلے آفتاب کیا کریں؟ دوسروں کو بھول جائیں, خود اپنی جمپ شپ کریں تو لوگ آپ کو سیلفش کہیں گے. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا ڈیسیژن لیتا ہے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی تم دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے. What would your advice be? I think just ask your partner. You are in it together. People who are going to shift. Adjustment بہت بڑی چیز ہوتی ہے, especially for children as well. They become more vulnerable اگر ایک environment سے میں ان کو نکال کے دوسرے environment میں ڈالتا ہوں. تو priority should be foresight as well. Visual imagery کریں, جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ how should you face this fear. Obviously you should face this fear by either making pros and cons and doing visual imagery کہ میں وہاں پہ رہ رہا ہوں گا تو کیسی ہماری لائف ہوگی. اینڈ obviously کسی بھی جیسے اوپن ٹو ڈسکشن ہونا چاہیے کپلس کے درمیان. کوئی بھی چیز میں اگر یہ ہے کہ مجھے چلنا ہی نہیں ہے تو دیٹ از ریزسٹنس, دیر از سم تھنگ ڈیپر دیر. تو ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا نو جب ہوتا ہے تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر ہیئرنگ ویری انٹینٹلی. نہ کیوں بولا ہے, آپ یہ بھی بول سکتے تھے آئی ایم اوپن ٹو اٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, بات کر لیتے ہیں, ایکسپلور کر لیتے ہیں. جب انسان جب نہ بولتا ہے نا تو اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے, اور اس کو آپ بیسکلی یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ, ایکسپلور کریں اور پھر بیسٹ ڈیسیژن اپنی فیملی کے لیے لیں. آفتاب, میں نے آپ کو جو سچویشن دی, اٹ واز اباؤٹ اے میوچل ڈیسیژن. آل ایڈوائسز ویری. واٹ اف دا ڈیسیژن آف لیونگ دا کمفرٹ زون از اباؤٹ لیونگ یور پارٹنر, دین ہاؤ شوڈ دیٹ کنورسیشن گو؟ کیونکہ ایک پارٹنر نہیں چھوڑنا چاہتا, مرد نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ شادی نہیں چل رہی, یا خاتون نے ڈیسائیڈ کیا یہ شادی نہیں چل رہی, اگلا شخص کہتا ہے یار چانس دو, جیسے چل رہا ہے, کیا مشکل ہے, فلانا ڈھماکا, probably dismissing your feelings altogether. Then how should you move forward? اور ایسے ڈیسیژنز میں, سوری ٹو انٹرپٹ, نہ گھر والے ساتھ ہوتے, بچوں کا خیال کرنے کو تو ویسے ہی سارا معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے, دوست بھی سپورٹ نہیں کرتے, اور بڑی ایکسٹریم سچویشنز میں, یعنی لوگ پوچھتے ہیں مارتا پیٹتا ہے کیا کوئی اور تکلیف ہے, اور کیا پرابلم ہے, یعنی اگر وہ اس کا افیئر بھی چل رہا ہے تو دیٹ از ناٹ ٹیکن ایز اے پرابلم. تو مجھے بتائیں ایسی سچویشنز میں کوئی کیا کرے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ناٹ انکلوڈ فرینڈس اس ٹائم پر, ڈو ناٹ انکلوڈ ایون فیملی ممبرز ایز ویل, کیونکہ ہر کسی کی اپنی کنفرمیشن بایس ہوتی ہے. آپ ایک گوسپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں, دوسری دفعہ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کا رویہ چینج ہوتا ہے اس کی طرف. تو جب ایسے جو معاملات میں جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کافی چیزیں فیملی ممبرز نے بھی سن لی ہوتی ہیں, تھرڈ پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ جو کہ ایک تھراپسٹ ہو سکتا ہے, کاؤنسلر ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, ٹاک اباؤٹ یور ایشوز, اور اگر کہ سالویبل ہیں تو وہ ہو جائیں گے, اور اگر نہیں ہے تو obviously you would have to move on. فیئر آپ کا ویسے بھی جو بھی ہوگا وہ آپ کو انڈیویجول تھراپی میں دوبارہ سامنے آ جائے گا. I'm sorry to say کہ a lot of older generation people وہ already سوچتے ہیں کہ جب ایک کپل تھراپی کے لیے جاتا ہے, یا ایک خاتون یا ایک مرد کسی تھراپسٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, تو یہ تو بیٹھے ہی گھروں کو توڑوانے کے لیے, یہ تو طلاق کرا کے ہی دم لیں گے. why is this perception there? Because when you listen to a toxic situation, for the well-being of your client you tell them کہ بھائی get out of it. اور یہ ایک بہت unpopular advice ہوتی ہے. اچھا, فرسٹ آف آل وی اونلی ٹیک دوز کلائنٹس جو اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دوز ہو آر ولنگ ٹو میک اے چینج فار دیم سیلفس, اور جہاں پہ 0.001% اگر چانس ہوتا ہے
कि relationship will work and both the partners say कि we want to work for it, then we take the coaching. If someone says कि जी हम नहीं करना चाह रहे, we don't want to continue it, तो हम उसको नहीं छेड़ते and we respect their decision. यही फिर वैल्यूज आपकी आ जाती हैं जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. अगर एक इंसान ग्रो कर रहा है, वो एक थर्ड लेवल पे है, आपके पार्टनर जो है वो फर्स्ट लेवल पे है, यू हैव अ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आप ग्रो डिफरेंट स्टेजेस पे कर रहे होते हैं, आपकी वैल्यूज डिफरेंट होती है. जब आप ग्रो डिफरेंट स्टेजेस पे करते हैं तो आपकी जो है वैल्यूज भी चेंज होती रहती है विद टाइम. थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, आई रिस्पेक्ट हिज मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल आई बिलीव कि टाइम के साथ इंसान चेंज होता है, उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं. अभी मेरी जो वैल्यूज हैं और मेरी 10 साल पहले जो वैल्यूज थी, दे आर नॉट द सेम. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम. आपको नहीं पता. फैमिली पहले शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, नाउ करियर इज माई इंपॉर्टेंस, सो यू वर्क फॉर दैट थिंग. बिल्कुल सही. महाविश, मुझे बताएं, हाउ डू पीपल बिकम कंफर्टेबल इन टॉक्सिक सिचुएशंस? यानी कई ऐसे लोग होंगे जो आपको आके जब रुदात सुनाते हैं, यू लाइक हाउ कैन यू इवन endure that level of abuse? अच्छा, उसके लिए बहुत, एक तो आपको करेज चाहिए, एंड क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो एक फियर जोन होता है आपका कि आप ये करेंगे, स्टेप लेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में कंफर्ट, यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज सर्वाइवल, जो भी हम बात कर रहे थे पहले, तो पहली ही दफा जब आप एक अब्यूज का सामना करते हैं, व्हाई डू यू नॉट गेट आउट? बिकॉज जब आप आगे बढ़ते हैं, फियर जोन में जाते हैं, तो काफी स्ट्रगल्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं. इट्स नॉट दैट इजी. सो देन यू कंपेयर कि आइदर दिस इज फाइन, आई शुड स्टे हियर, वो गुड होता है, एंड फ्रॉम गुड टू बिकम बेटर यू नीड टू टेक अ स्टेप स्टॉकहोम सिंड्रोम? आप इतने बुरे को भी आप कहें यार ये कुछ तो इसमें फिर भी अच्छा है. बिकॉज यू डोंट हैव द करेज टू मूव फॉरवर्ड. आपके फियर्स होते हैं, मे बी यू हैव सीन दैट इन द पास्ट, आपने एक्सपीरियंस की हैं चीजें, एंड यू वांट टू स्टे देयर क्योंकि फाइन कुछ तो मिल रहा है ना. अच्छा, जस्ट टू गिव क्लैरिटी टू माय अर्लियर कमेंट, स्टॉकहोम सिंड्रोम में हम कहते हैं कि जो शख्स आप पे जबर कर रहा है, आप पे जुल्म कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं उसी से उनसियत है. और ये होता है इसलिए बिकॉज देयर इज इंटरमिटेंट चार्म. कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन, अब्यूज कंटिन्यूस नहीं होता, उसके अंदर जाहिर सी बात है अगला शख्स भी शायद रिमोर्स में जाए, गिल्ट में जाए, अच्छे पीरियड्स भी आते हैं, तो उस अच्छे पीरियड में आपका जहन भूल जाता है कि यही वो शख्स है जिसने आप पे जबर किया है. तो वो जो रिलीफ आप महसूस कर रहे होते हैं, उसमें आपको उस शख्स की तरफ एक मोहब्बत महसूस हो रही होती है. मगर माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि स्टॉकहोम सिंड्रोम को हम साइड पे रख देते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं. आई हैव सीन वुमेन जो कहती हैं कि रोज पिटाई हो रही है तो क्या हुआ, ये क्या गारंटी है कि जो अगला मिलेगा वो नहीं मारेगा? यानी टू मेक एक्सक्यूजेस टू दैट लेवल, व्हाट इज हैपनिंग हियर? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंड आई थिंक सो वी समटाइम्स वी चूज टू बी मिजरेबल एज वेल, एंड टेम्पटेशंस होती है ना, being miserable is also, and being I'm sorry to say that, but आदत ऐसी आपे की. No, playing victim is also a very on a very serious note, yes. temptation as well, because मेरे पास दो choices हैं, या तो मैं victim play कर सकती हूँ, और या जैसे इन्होंने कहा कि मुझे I have to muster up all the courage, वो करके, और आगे का जो fear वाला unknown zone है, जैसे बड़ी प्यारी बात इन्होंने उस टाइम पे की थी, हमारी एक एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे सर्वाइवल हमारे लिए बड़ा जरूरी है ना, इसी तरह उसी सर्वाइवल का एक हिस्सा सर्टेनिटी. तभी हमें वो सर्टेनिटी चाहिए हर टाइम. आई थिंक सर्टेनिटी, एंड आई थिंक द थिंग दैट अलाउज अस टू स्टेप इनटू द फियर जोन इज दैट कन्विक्शन कि मुझे ये चाहिए. मैं हमारी एक गेस्ट हैं जो रेगुलरली आती हैं, शी सेड कि व्हेन आई फाइल्ड टू गेट आउट ऑफ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, मेरे जेब में, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए थे. मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे सर्वाइव कैसे करना है. पहले तो वो पैसे लेके मैं लॉयर के पास गई, उसने कहा खुला तो कराओ, उसके बाद देखी जाएगी अगला क्या. सो दैट कन्विक्शन कि मुझे ये चाहिए, I think that is the keystone for getting out of any comfort zone. Yeah, conviction not only, any kind of comfort zone जो personal है, प्रोफेशनल चैलेंजिंग है, किसी नहीं गोल है, के लिए है, वो कन्विक्शन के, देखिए कन्विक्शन इज द मेन फ्यूल ना, जो आपको फिर आगे लेके जाएगी. आप तभी वो पेन भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि तकलीफ के बगैर तो नहीं होगी वो ग्रोथ, उस चीज नहीं निकलेगी. सो यस, एक चीज जो, अच्छा दूसरी जो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो एक कभी कभी आई थिंक सो, जब स्पेशली हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, हमारी डेफिनेशन और लेंस जो है ना जिससे हम चीजों को देख रहे होते हैं, वो भी बड़ा डिफरेंट होता है. सो Okay, I just want to interrupt because we are very short on time. आफ्ter very quickly, हमने खवातीन पे बहुत ज्यादा बात की है. लास्ट कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि पिदरशाही माशरा है, पेट्रियार्की है, मर्द को तमाम तरह आजादियां हैं, लेकिन फिर भी हम मर्दों को भी इनसिक्योर, डरावा, सहमावा देखते हैं. तो क्या बनिस्बत खवातीन के मर्दों के लिए कंफर्ट जोन से निकलना आसान है या मुश्किल आज के जमाने में? डेफिनेटली नहीं है, किसी भी इंसान के लिए. आई थिंक वो जेंडर वेरिएंस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. इट जैसे मैंने कहा, वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी,
ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو. فائنینشیل انسیکیورٹی اسی وجہ سے آتی ہے اور فیئر بھی اسی وجہ سے آتا ہے. تو obviously ایوری ون وانٹس ٹو mitigate دیٹ فیئر آف فیوچر کہ کیا ہوگا, اور مشکل بھی یہی ہوتی ہے کہ ایوری ون ٹرائز ٹو کنٹرول انسرٹنٹی, کہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے بارے میں اختیار انسان کے بارے میں ہے ہی نہیں. اور جیسے اکانومی آف پاکستان کے بارے میں ایک بندہ پریشان ہو رہا ہے جو کہ پالیسی بنا ہی نہیں رہا, اور فار ایگزامپل اتنی کتنی چیزیں ہیں جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. So true. I can't help but smile at that, you know. سارے انکلز وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ایوری ڈے وی سٹ ڈاؤن اینڈ وی سے ملک کا کیا ہو رہا ہے. او بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے, یو آر جسٹ اے اسپیکٹیٹر. کمفرٹ زون ہے, یو پروکریسٹینیٹ. آپ کچھ جو مین اسٹیپ لینا ہے, جو آپ نے گول اچیو کرنا ہے, اس کو چھوڑ کے آپ دوسری چیزوں میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, اینڈ یو آر گیونگ یور سیلف اے سینس آف فیلنگ کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ. دی انالیسس گیوز اس اے فالس سینس آف کنٹرول, کہ میں تو پہلے ہی کہا تھا ملک ڈوبنے والا ہے. جسٹ ایڈ آن ٹو اس میں صرف یہ چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس پتہ ہے, جتنے بھی سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں جو کمفرٹ سے نکل کر ان کی گروتھ ہو سکتی ہے. ان چیزوں پہ غور کریں اور وہ چیزیں کریں, ویژول امیجری کریں. دیکھیں کہ اگر کہ میں جو ٹھنڈے پانی کی ایگزامپل دے رہا تھا, تو میں سوچوں کہ میں ٹھنڈے پانی کے نہا رہا ہوں تو سینسیشن کیا ہے, رائٹ. سو یو اسٹارٹ وتھ واشنگ یور ہینڈز وتھ کولڈ واٹر, اور اسی طریقے سے بیسکلی ویژول امیجری, چھوٹی چھوٹی عادتیں, اور وہ کریں جو کہ obviously آپ نہیں کرنا چاہتے, اور آپ کی گروتھ بھی اسی کے اندر ہی. اینڈ فائنڈ دا ریزن دیٹ ورکس ود یو. یعنی کچھ لوگوں کے لیے جلدی اٹھنا could be a reason کہ I could be fresher, I could get a few extra minutes, a few extra hours. کچھ کے لیے یہ ایک زبردست اینٹی ایجنگ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, ہیلتھ کا. یعنی whatever works for you, make it work, and you have to find your own reasons, because سب سے بڑا شخص جس کو آپ نے زندگی میں کنونس کرنا ہے نا, وہ آپ خود ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آفتاب موجود تھے, ماوشتی اینڈ فاقیہ. Always wonderful to have you guys. You added so much value and, you know, well-roundedness to the whole conversation. اسی کے ساتھ جی, I hope that you're able to break through your comfort zone. Let your comfort zone be so 2022 کہ آپ کہیں کہ یار سال ختم, بات ختم, now this new year is going to be it. اور خاص طور پہ ان کے لیے wake up and reality check, جنہوں نے بڑی دنیا پٹ لینی تھی 2022 میں اور کچھ نہیں کر پائے. بھائی 2023 آ گیا, اس میں کچھ کر دکھائیں. So I hope that you're able to achieve your goals and dream bigger and be everything that you aspire to be. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.